تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر۔ یہ سلسلہ شکر الحمدللہ اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہے، اور لوگوں کی بہت ساری محبتیں ہیں جو لوگ میسج کر کے کالز کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی چل رہی ہے، آپ کافی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جس طرح دوسرا عشرہ ہے اور الحمدللہ 19واں روزہ ہے، آج ہمارا جو ایک خاص ٹاپک ہے اعتکاف کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آگے لوگ اعتکاف میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، تو اس لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ اعتکاف کے متعلق ہے۔ اعتکاف کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں اپنے آپ کو مہمانوں سے ملوا دیتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں علامہ نصر اللہ خان مدنی صاحب۔ اسی طرح ہی ہم آج کے جو ہمارے دوسرے بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ محمد شاذل، جو کہ خوبصورت نعت خواں بھی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے ہم چلا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ تو میں حافظ محمد شاذل سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت آپ نے تلاوت کی۔ اور چونکہ آپ دونوں مہمانوں نے آج تشریف لے کر آئے ہیں، نصرہ بھائی آپ تشریف لے کے آئے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کے اندر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو ہے آج کا ٹاپک بھی آڈینس کو آج میں بتا دوں، اعتکاف کا ٹاپک آج ہم نے رکھا ہی اسی لیے ہے کیونکہ ظاہر ہے دوسرا عشرہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے عشرے میں لوگ جو ہیں اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں۔ آج اصل میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں، اعتکاف کی تعریف کیا ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگوں نے کیوں نصرہ بھائی ایسے ہی جانا ہے کہ مسجد میں آخری 10 دن بیٹھ جائیں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے، اصل مطلب کیا ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ تو یہی میں نصر اللہ بھائی سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو ہم یہ بات پہنچا دیں کہ اعتکاف کے اصل معنی کیا ہیں، اعتکاف کی تعریف کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلوات کے کروڑہا درود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ آج کی دولت رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سنت اعتکاف۔ الحمدللہ ایک اچھی کاوش ہے آپ کی، اور آپ کے اس چینل کے توسل سے کئی ہمارے دوست احباب ہوں گے جن تک آج اعتکاف کے شرعی احکام کے حوالے سے ان کو یہ آگاہی ہوگی، بالکل، اور انشاءاللہ اس سے کافی لوگ مستفیض ہوں گے، کئی لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ہوں گے، اور کئی سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج کے ہمارے اس دولت رمضان ٹرانسمیشن میں وہ جو اشکالات ذہنوں میں ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ اشکالات
دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کی تاریخ پر، ٹھیک ہے۔ کہ اعتکاف کی تاریخ کتنی پرانی ہے، یعنی کیا یہ اعتکاف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یا اس سے قبل بھی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی اعتکاف ہوتا تھا۔ بالکل ایسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز برہانہ نے جو ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کہ ان طہر بیتیا، کہ وہ میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو خوب ستھرا کر دیں، صاف کر دیں۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن ہی کی آیت ہے، اور اس قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے۔ بالکل۔ اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ رب یہ حکم دے رہا ہے کہ تم میرے گھر کو ستھرا کرو، صاف کرو، پاک کرو، اعتکاف والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف کی تاریخ بڑی پرانی ہے، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ رہی ہے۔ تو یہ یعنی اس سے قبل جو امتیں تھیں ان میں بھی اعتکاف والی عبادت تھی، اور وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ بالکل ایسی ہے، اور یہ میں نہیں جانتا تھا کہ تاریخ ظاہر ہے کہ اکثر ہم نے اپنی کمیونٹی سے سیکھتے ہیں، سوسائٹی سے سیکھتے ہیں۔ وہی جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ اکثر ہمیں ہوتا ہے کہ بس 10 دن جا کے مسجد میں رہ لیں اور مسجد سے باہر نہ آئے، تو اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت مسجد میں 10 دن رہ کے عبادت کرنا۔ صحیح۔ تو یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ تاریخ جو ہے بتا دی، تاکہ اب لوگوں کو بھی سمجھ لگ گئی کہ یہاں کے لوگوں کی بنائی ہوئی یہ چیز نہیں ہے، یہ آج سے پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ بالکل۔ باقی وقار بھائی، ہمارے جو دولت رمضان ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ اس کے توسل سے ہم مزید اس کی آگاہی اور اس کی وضاحت کریں گے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اس کے فضائل بھی ہیں، وہ فضائل پر ہم انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں، یا پھر ہم پہلے فضائل بیان کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک ایسے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا جذبہ پیدا ہو جائے گا نا۔ تو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوشخبری دی ہے، کیا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو اجر کیا ملے گا۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث ہم سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے ہماری کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور ایک مرتبہ تو آپ نے پورے مہینہ کا اعتکاف کیا ہے۔ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر جو اس میں ایک رات آتی ہے نا آخری عشرے میں، لیلۃ القدر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، میں نے اس میں نہ پایا، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا تو اس میں بھی نہیں، تو پھر میں نے یعنی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے میں نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، تو لہذا میں تم سب کو اور اس میں نے پا لیا اس کو، تو لہذا میں تم سب کو کہتا ہوں کہ تم آخری عشرے کا اعتکاف کرو۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہر رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو ہے وہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی ازواج جو ہیں وہ یہ اعتکاف کیا کرتی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ اسی طرح
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے بھی یہ حدیث روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، کانا کحجتین و عمرتین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس نے ثواب کی نیت سے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس کی۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کر ہی لیں۔ اور ایک روایت میں یوں آیا کہ جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو ہر دن حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی مختلف روایات ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ تو اس لیے اعتکاف جو ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اعتکاف ہے کیا معنی ہے اس کا؟ اس میں نا ہم جو ہے نا تھوڑا سا ٹھہر کے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے جو ہے نا حافظ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ نعت سنا دیں، اس کے بعد ہم پھر اس کو ذرا ڈیٹیل سے جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، دید تیری آقا عید میری، دید تیری آقا عید میری، دید کراؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، ہم کو سلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، محشر میں ہوگا لب پہ میرے، محشر میں ہوگا لب پہ میرے، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، اپنے نواسوں کا صدقہ، اپنے نواسوں کا صدقہ، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ اور حقیقت میں ہماری خواہش ہوتی ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع دے ہمیں، اور وہاں جانے کا جو ایک الگ ہی مزہ ہے، اور کوشش ہر انسان کی ہوتی ہے کہ وہیں رہ جائے، اور کئی لوگوں کی خواہشات یہی ہوتی ہیں کہ ہماری موت بھی جو ہے نا وہ اسی مبارک جگہ پہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اعتکاف کا معنی اور تعریف یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جی، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں یا جن کو اس بات کا معنی نہیں پتہ، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں۔ صرف لوگ یہ سمجھ کے نہ جائیں کہ 10 دن بس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم مسجد میں بیٹھ جائیں اور وہ اعتکاف ہے۔ جی بالکل وقار بھائی، خوب فرمایا آپ نے۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ جب اس کی یعنی جب اس کا معنی اور اس کا مطلب
اور جب اس کی افادیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا نا تو پھر شوق اور بڑھے گا. بالکل ایسے بالکل. تو سب سے پہلے اعتکاف کا معنی، اب اس کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. یعنی شریعت کے اندر لغوی معنی اس کا علماء نے جو بیان کیا ہے وہ ہے دھرنا دینا. اب لفظ دھرنا میرے خیال میں شاید سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں. آج کل جو ہمارے پاکستان کے اندر حالات ہیں وہ جو چل رہے ہیں اور اس میں کچھ جو بھی ہو جائے تو دھرنا دے دیں، دھرنا دے دیتے ہیں نا. اچھا یہ بالکل یعنی آسان ہے سمجھنا اس کو نا. یعنی کہ دھرنا کیوں دیتے ہیں؟ اپنے مطالبات جو وہ لے کر جاتے ہیں نا، اپنے مطالبات منوانے کے لیے وہ دھرنا دیتے ہیں. بھائی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم نے یہاں سے نہیں جانا. یہی کانسیپٹ ہوتا ہے نا، یہی نظریہ ہوتا ہے ان کا. تو اعتکاف کا معنی بھی دھرنا دینا ہے. یعنی یہ دھرنا کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے نہیں ہوتا، کسی دنیا دار کے سامنے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ دھرنا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ یہ رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے، یہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. اور اللہ کے سامنے گویا کہ وہ سارے کام چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تمنا کیا ہوتی ہے اس کی؟ اے اللہ میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اب جب تک تو راضی نہیں ہوتا میں نے یہاں سے نہیں جانا. یعنی وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہاں دھرنا دے دیتا ہے. اچھا. اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر دیتا ہے. اور اس کی تمنا یہی ہوتی ہے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یعنی گویا کہ وہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا. اور ایک ہے اصطلاحی معنی، یعنی شریعت اصلاح کے اندر اس کا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آخری عشرے کے لیے مسجد میں ٹھہرنا. رمضان کا آخری عشرہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہوگا. اب اچھا اس میں تھوڑا سا ہم اس کو گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا اعتکاف کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک اعتکاف کا معنی بتا دیا نا، ایک لغوی اعتبار سے اور ایک اصطلاحی اعتبار سے. بالکل ایسے. اب اعتکاف کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. اچھا. ہاں جی. ایک اعتکاف واجب ہے اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. اچھا. اور ایک اعتکاف مستحب ہے، یعنی آپ اس کو نفلی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ان تینوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، اور ہم کیسے یعنی جانیں گے کہ یہ واجب اعتکاف کون سا ہے، سنت اعتکاف کون سا ہے، اور نفلی اعتکاف یا مستحب اعتکاف کون سا ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں واجب اعتکاف پر. واجب اعتکاف وقار بھائی یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے کوئی منت مانی، ٹھیک ہے، کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن اعتکاف کروں گا. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ جو اعتکاف کی منت ہے یہ شریعت مطہرہ کے اعتبار سے یہ منت درست ہے. ٹھیک ہے. اور اعتکاف کی منت جو ہے، اب اگر اس کی وہ جو کام اس نے کیا تھا، منت مانی تھی، اگر وہ کام اس کا پورا ہو گیا تو اب از روئے شرع اس پر ان دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا جس کی اس نے منت مانی. جی منت مانی. تو یہ منت کا اعتکاف جو ہے یہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہو گیا واجب اعتکاف. ٹھیک ہے. اب جتنے دن کی اس نے منت مانی ہے اتنے دن کا ہی وہ اعتکاف کرے گا. ٹھیک ہے. جن دنوں کی مانی ہے ان دنوں میں ہی کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں جیسے آپ مثال کے ساتھ سمجھائیں. مثال کے طور پر کس شخص نے کہ میرا اگر میری فلاں جگہ جاب لگ گئی، ٹھیک ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے شوال المکرم میں یا ذی قعدہ میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا. ٹھیک ہے. یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، وہ جتنے دن بھی تعین کر لے اس کا. ٹھیک ہے. اب اس کی جاب لگ گئی وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب چونکہ اس نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میری جاب لگ گئی، تو میں 1 دن کا اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کروں گا. ٹھیک ہے. اب وہ اعتکاف والی منت پوری کرنا اس پر واجب ہے. اب یہ اعتکاف یعنی مغرب سے پہلے یہ جا کے روزہ رکھے گا. اچھا اس کے لیے روزہ شرط ہے. میں میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کہ اعتکاف تو رمضان کے مہینے میں ہم رکھتے ہیں. ہاں جی. اب ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھنے ہوتے ہیں تو اعتکاف بھی ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے ہمارا. جی. لیکن یہی سوال میں پوچھنے والا تھا، بھی آپ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر تو جس نے منت مانگی ہے تو وہ کیا ہے، روزے کے بغیر اعتکاف ہے کہ روزے کے ساتھ اعتکاف ہے؟ جی واجب اعتکاف جو ہے نا وقار بھائی، یہ روزہ اس کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے جی. یہ واجب اعتکاف اس کے لیے روزہ شرط ہے. روزہ شرط ہے واجب کے لیے. ہاں. اب جس دن اس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، یعنی مغرب سے پہلے بیٹھے گا یہ، ٹھیک ہے جی، تو اس دن بھی روزہ رکھے گا.
کیونکہ روزہ رکھے گا پھر جا کر کے مغرب کے یعنی غروب آفتاب سے پہلے جا کے وہ نیت کرے گا. نیت کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلے دن چونکہ اس نے پورا دن اگلے مغرب تک بیٹھنا ہے, اگر ایک دن کا اعتکاف کیا اس نے تو اگلے دن تک بیٹھے گا مغرب تک. اب اس میں بھی کیا ہے, وہ اگلے دن کا روزہ بھی رکھے گا. تو واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے. اسی طرح سنت اعتکاف, یہی جو ہم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں, یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی پورے شہر میں سے اگر کوئی ایک بھی اس اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پورا شہر بری ذمہ ہو جائے گا. اور اگر پورے شہر میں سے کوئی بھی فرد اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سارے گناہ گار ہوں گے, سب پر وبال آئے گا اس کا. تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے, سنت کفایہ یہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے, اس میں بھی روزہ شرط ہے. سنت اعتکاف میں بھی روزہ شرط. آخری جو عشرے کا اعتکاف ہے نا, روزے تو ہوں گے اس میں. اگر روزہ نہیں رکھتا تو اب اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے. اچھا. ہاں جی. اچھا تیسرا ہے جو اس کے علاوہ جو اعتکاف ہے وہ مستحب ہے یا نفلی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. مستحب اعتکاف کے لیے یا نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. جیسے ہم جاتے ہیں مسجد میں عموماً نوائی تو سنت اعتکاف کی ہم نیت کر لیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی اعتکاف ہی ہے. تو وہ لیکن وہ اعتکاف نفلی ہے, مستحب ہے, اس میں روزہ شرط نہیں ہے اس کے لیے. اچھا اس میں مجھے نا ایک سوال آ رہا تھا مائنڈ میں. اب ایک ہوتا ہے 10 دن کے لیے ہم وہ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں مسجد میں, ایک ہوتا ہے آخری 3 دن کے لیے. وہ اگر آخری 3 دن جس طرح ہم سوچ کے جاتے ہیں لیکن 2 دن بعض اوقات ہوتا ہے عید پہلے ہو جاتی ہے, تو وہ پھر کس کیٹیگری میں آتا ہے, کس قسم میں آتا ہے یہ اعتکاف کی؟ یہ جی بالکل, جو 3 دن کا آخری اعتکاف ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں نا, تو یہ بھی اعتکاف نفلی ہوتا ہے. اچھا. مستحب اعتکاف ہے, یہ سنت اعتکاف نہیں ہوتا. سنت اعتکاف 10 دن کا ہے, اور اس کی جو بیٹھنے کی جو شرط ہے وہ 20ویں روزے کو, 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر نیت کرے گا. یعنی غروب آفتاب سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے وہ نیت کرے گا, شرط ہے اس کے لیے. اور اگر اس نے غروب آفتاب سے پہلے نیت نہ کی, بعد میں نیت کی, تو اب اس کا یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا, کیونکہ ایک دن گزر گیا. وہ کہ غروب شرط تھی, غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ کر کے بیٹھنا, نیت کرنا, یہ شرط ہے. یعنی کہ عصر کے بعد کا جو ٹائم آپ کہہ رہے ہیں, عصر سے مغرب کے اندر, مغرب سے بلکہ پہلے ہی, غروب سے بالکل پہلے, یعنی کہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے, 20 منٹ پہلے آپ کو مسجد میں آ کے نیت باندھنی ہے. اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کی وہ نہیں ہوگا, سنت اعتکاف نہیں ہوگا. سنت اعتکاف نہیں ہوگا. ہاں جی, وہ جو فضیلت ہے نا 2 حج اور 2 عمروں والی, وہ نہیں ملے گی, وہ اس کو فضیلت نہیں ملے گی. یعنی کہ اس کی فضیلت تو ہوگی نا, ظاہر ہے کہ نفلی کی ایک اپنی جگہ ثواب ہے, اور اگر واجب کرتے ہیں, اگر یہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو واجب یعنی کہ جو اپنی طرف سے جس نے منت مانگ لی, کہ جس طرح ہم عموماً عام لوگ بھی منت مانگتے ہیں کہ میری یہ مراد پوری ہوگی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا پیسے دوں گا, یہ اتنی دے گے. اب اس نے اعتکاف کی نیت رکھ لی, روزہ اس کے لیے بھی ہے. اب جس طرح ایک شخص ہے وہ یعنی کہ وہ کرتا ہے اپنا یعنی کہ اس کو واجب یعنی کہ اعتکاف کرتا ہے, جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ اس نے منت مانگ لی اور وہ چلا گیا, اس کو ثواب ملے گا یا اس کو اس ثواب کے بدلے وہ اس کی مراد پوری ہوگی جو اس نے منت مانگی ہے؟ دیکھیں اپنا وقار بھائی, منت کا پورا ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بے شک. کہ اس کی جو مراد تھی رب نے پوری کر دی ہے. بے شک. اب یہ گویا کہ یہ جو اس نے منت مانی تھی, اب یہ جو اعتکاف کر رہا ہے یہ اس کام کے ہو جانے کے شکرانے کے طور پہ کر رہا ہے. اچھا, یہ شکرانہ ہو گیا, یہ شکرانے کے طور پہ کر رہا ہے گویا کہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ یعنی کہ گویا یہ شکرانہ اس پر ادا کرنا واجب ہو گیا تھا. واجب ہو گیا. تو لہذا عبادت تو ہے یہ بھی, اور عبادت جو بھی ہو, چاہے واجب ہو, چاہے فرض ہو, چاہے جو ہو, اس کا ثواب اللہ کے حضور اس کو دیا جاتا ہے. میرے دل میں یہی سوال آ رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اصل میں سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اب جس طرح آپ نے اعتکاف کے بارے میں اس کا معنی بتایا, یہ ساری چیزیں میں 100% شیور ہوں کہ نہیں پتا ہوگا, اور 3 قسم کے حوالے سے تو خیر کسی کو نہیں پتا ہوگا. اور اب تک جتنے لوگ بھی یہ چیز کر رہے ہوں گے ان کو یہ ہوگا کہ شاید 3 دن کا جو ہے رکھنا بھی نفلی نہیں ہوتا, وہ بھی اعتکاف یعنی کہ سنت میں آتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے نا, ہم اس کے اوپر آگے بھی جا کے اس کے کچھ ذرا سے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد نعمان قادری, جو کہ خوبصورت نعت خواں ہیں. ان سے ہم گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ
کہ ہمارے اس دولت رمضان ٹرانسمیشن میں یہ تشریف لے کر آئے ہیں، تو میں گزارش کروں گا ایک خوبصورت سی نعت جو ہے نا وہ ہمیں سنا دیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ کسی وہم نے صدا دی کہ حضور کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کہ حضور کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کیوں؟ کیونکہ کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ بہت خوب، کیا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، اور شاعر نے کیا خوبصورت الفاظ لکھے ہیں، اس نے ساری تعریف بیان کر دی ہے اسی یعنی کہ کلام کے اندر۔ اور حقیقت میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نعت لکھی جائے اس کے اندر حضور کی شان کو نا اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ کچھ رہ نہ جائے باقی۔ پھر وقار بھی الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، بالکل۔ اصل میں ہمارے ہاں جو شعراء آج کل کلام لکھتے ہیں نا، تو ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ الفاظ کوئی اتنے معیاری نہیں ہوتے ہیں بعض شعراء کے، اور آج کل تو اتنے ہر کوئی دوسرا بندہ شاعر بنا پڑا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور حالانکہ یعنی شاعری کرنے کے لیے کئی فنون پر دسترس حاصل ہونا ضروری ہے، بالکل ایسے۔ اور خاص کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ تعریف لکھ رہے ہیں، جب ان کی تعریف میں آپ یعنی اشعار لکھ رہے ہیں، پھر تو یہ تو ایک تلوار
یعنی تیز دھاری دار تلوار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے، بالکل ایسے، یعنی کہ ذرا سی بھی آپ نے کوتاہی کی ان کی شان میں تو کئی ایسا ہو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بالکل ایسے، ماشاءاللہ یہ یعنی کہ جب وہ نعت کے اندر جان تب آتی ہے کہ جب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اور تعریف کے جو الفاظ کا چناؤ ہونا وہ اعلیٰ ہونا وہ چاہیے۔ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نعت تو ہر کوئی ہمیں اچھی لگتی ہے کیونکہ حضور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ مزہ تو اسی میں آ رہا ہوتا ہے نا جس کے اشعار بالکل اس کے الفاظوں کا چناؤ بہت خوبصورت ہو۔ اور اکثر عموماً ہم دیکھتے ہیں شاعر کی اگر ہم بات کر لیں تو شاعر ہمیں کیوں نہیں زیادہ تر پسند آتے، کیونکہ کئی شاعروں کے الفاظوں کے چناؤ اچھے نہیں ہیں، اور کئی شاعروں کے چناؤ بھی بالکل الفاظ بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اشعار ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تاریخ میں اٹھا کے اپنے شاعروں کو تو ان کے الفاظوں کے چناؤ، اقبال کو اگر ہم دیکھ لیں، اعلیٰ تو تھا امام علیہ السلام، تو دیکھ لیں آپ، بالکل ایسے، امام احمد رضا خان کو دیکھ لیں اور ان کی شاعری کو دیکھ لیں، بالکل ایسے۔ کمال ہے۔ اچھا، ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر واپس، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس چیز سے باتیں جو ہے نا وہ نکلتی رہتی ہیں۔ تو نصلہ بھائی، اعتکاف کے حوالے سے بہت سارے طریقہ کار بھی تو ہوں گے کہ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے یا کس طرح اعتکاف کیا جاتا ہے، کیونکہ صرف نیت رکھنے سے تو یعنی کہ نیت کر لی ہم نے، مسجد میں آ گئے، اب کیا وہیں سے ہمارا اعتکاف شروع ہو گیا ہے یا اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ضرورت ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی ضروری ہیں ہمارے لیے؟ صحیح ہے، ماشاءاللہ، بالکل ہم اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی جب 20 روزے کو آ کے وہ نیت کر لے گا، اب اسے نیت کر لی نا جب معتکف نے، اب وہ معتکف ہو گیا، اب اس پر وہ ساری پابندیاں لازم ہو گئی ہیں کہ جو اعتکاف کرنے والے پر ضروری ہیں۔ اب وہ تمام حدود کو یعنی مد نظر رکھتے ہوئے اب وہ چلے گا۔ اب 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے وہ شخص آئے جو بھی مسجد میں، یعنی کہ جیسے مرد ہیں تو مرد کے لیے مسجد ہے اور عورت کے لیے مسجد بیت ہے، یعنی اگر ہماری بہنیں اور مائیں اگر وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو ان کا چونکہ مسجد میں تو اعتکاف نہیں ہوتا نا، ان کا تو مکروہ ہے مسجد، یعنی مسجد میں اعتکاف کرنا ان کے لیے مکروہ ہے، ہاں وہ ان کے لیے جو اعتکاف ہے مسجد بیت ہے، اعتکاف کی جگہ مسجد بیت۔ مسجد بیت کسے کہتے ہیں اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عورت جہاں اعتکاف کرے گی وہ مسجد بیت ہے، اور مسجد بیت کون سی جگہ ہوتی ہے، تو وہ ایک گھر کا ایسا کونا، ایسی جگہ کہ جس کو عورت نے یا اس کو جو ہے عبادت کے لیے مختص کر دیا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے، بالکل، یا ہمارے جو بڑے ہیں نا، جو بزرگ ہیں ہمارے، ان کے اندر یہ سوچ تھی کہ وہ نماز کے لیے علیحدہ سے ایک جگہ مختص کر لیتے تھے، اور دیہاتوں میں آپ چلے جائیں تو وہ جائے نماز سی بناتے ہیں لکڑی کی، تو وہ وہاں پر اس پہ ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر تو یعنی کہ اگر سے پہلے سے کوئی جگہ مختص ہے نماز کے لیے تو پھر عورت وہیں پر اعتکاف کرے گی، اور بالفرض مختص نہیں ہے کوئی جگہ تو کسی بھی کمرے میں کوئی ایک جگہ جو ہے وہ نماز کے لیے مختص کر دے، وہی مسجد بیت کہلائے گی۔ پھر وہیں پر وہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے اور عصر کے بعد، یعنی عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، جیسے مرد کے لیے ہے سیم عورت کے لیے یہی ہے، وہ بیٹھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے، انہوں نے نیت کر لی، یہ معتکف ہو گئے، اب ان پر تمام پابندیاں لازم ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو پابندیاں کیا ہیں میں عرض کرتا ہوں، جی بالکل اس طرف ہی آ رہا ہوں میں۔ آپ اب سب سے پہلے تو جو مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں نا، ان کو وہاں کی مسجد انتظامیہ سے یا وہ خود اگر اس مسجد کے نمازی ہیں تو ان کو اس کا پتہ ہوگا کہ مسجد کی حدود کہاں تک ہے، مسجد کی حدود کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی جو باؤنڈری ہے وہ کہاں تک ہے۔ ایک ہوتے ہیں فنائے مسجد، ایک ہوتا ہے عین مسجد۔ تو عین مسجد میں تو یہ ٹھہریں گے کہ انہوں نے اعتکاف کرنا ہے، فنائے مسجد وہ بھی مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ حدود معلوم کر لیں گے، بھائی یہ مسجد کی باؤنڈری ہے، یہ مسجد ہے اور اس سے باہر یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہ خارج مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر لازم ہے کہ خارج مسجد میں یہ بلا ضرورت اور بغیر طبعی حاجت کے نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس حصے میں جہاں وہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے لیکن عموماً بہت کم لوگ اس حصے میں جاتے ہیں، وہاں بلا وجہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس میں تھوڑا سی اور ڈیٹیل میں وضاحت کر دوں اس کی، میں اس میں واش روم ہے، وضو خانہ ہے، ٹھیک ہے جی، غسل خانہ ہے، بالکل۔ اچھا، اس میں دو طرح سے ہوتے ہیں یہ۔ بعض مساجد میں ہوتا یوں ہے کہ مسجد کی جو 4 دیواری ہوتی ہے نا، اسی 4 دیواری کے اندر ہی وضو خانے ہوتے ہیں اور غسل خانے ہوتے ہیں، وضو خانہ اور واش روم اسی میں ہی ہوتے ہیں، وہ مسجد باؤنڈری کے اندر ہی ہوتی ہے ساری۔
بعض کا یوں ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، ذرا ہٹ سے ہٹ کے، یعنی بعض مسجد ایسے میں نے دیکھی ہیں کہ وہ اندر وضو خانہ نہیں ہوتا، یعنی وضو خانہ اندر ہوتا ہے لیکن واش روم جو ہے نا انہوں نے باہر بنائے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر احتیاط چاہیے، یہاں پر جو تو مطلب ہے واش روم اندر ہیں مسجد باؤنڈری کے اندر، تو گویا کہ وہ فنائے مسجد میں ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ جائے، ٹھیک ہے جی، واش روم میں جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور غسل خانے میں جائے مسئلہ نہیں ہے، وضو خانے پہ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اتنی احتیاط کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تو وہ وضو یعنی وضو خانہ یا واش روم یا غسل خانے مسجد سے باہر ہیں، تو اب یہ وضو خانے یا مسجد اپنا واش روم کے لیے اس وقت جائے گا جب اس کو طبعی حاجت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں جائے گا، ضرورت کے وقت، ضرورت کے وقت جائے گا، اور وہ بھی ضرورت کے وقت جائے گا، فوراً ضرورت جب ختم ہو جائے واپس آئے گا، بات راستے میں کس سے بات نہیں کرے گا۔ اگر تو اس نے مسجد سے باہر ہے، واش روم کے لیے گیا، کسی نے روک لیا اس کو، اس نے کس سے بات کر لی، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اچھا، اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، لہذا یہ کسی سے بات نہیں کرے گا، فوراً صرف جائے گا طبعی حاجت کے لیے، واش روم کے لیے، غسل کے لیے، غسل جب فرض ہو جائے تب باہر جائے گا، ادروائز ایسا نہیں غسل کرنے کے لیے جناب صاحب روز چلا جائے، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر تو مسجد کے اندر ہی سارا کچھ ہے، یعنی باؤنڈری مسجد اندر، پھر بھی کوشش کرے کہ غسل کے لیے اس وقت جائے جب اس کو شدید حاجت ہو، ہر وقت غسل کرنے نہ بھاگ جائے، نہانے نہ بھاگ جائے، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، آج کل تو موسم بڑا پیارا ہے، بالکل ایسے، تو اس میں یعنی کہ یہ ہے کہ اتنی گرمی نہیں ہے جتنی شدت کی پہلے ہوا کرتی تھی، اب وہ شدت گرمی نہیں ہے، اب چونکہ آج 19 تاریخ ہے تو کل چونکہ 19 رمضان ہے تو کل 20 رمضان ہوگا، تو کل جو ہے وہ لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، ہاں جی، تو اس میں میں معتکفین سے یہی کہوں گا کہ جو بھی اعتکاف میں بیٹھنے چاہ رہے ہیں تو میں تمام ناظرین سے یہی کہوں گا کہ وہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ نہانے کے لیے صرف اس وقت جائیں جب ان کو شدید حاجت ہو، یا تو غسل فرض ہو جائے پھر تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ان کو جاننا پڑے گا، وہ تو غسل کرنا پڑے گا ان کو، ادروائز اس وقت جائیں کہ جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب تک نہاؤں گا نہیں تو میری طبیعت، میری عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، یعنی عبادت میں خشوع خضوع نصیب نہیں ہو رہا، تو پھر جا کر کے آپ غسل کر لیں، لیکن وہ بھی اس وقت میں جب باؤنڈری لائن کے اندر ہو غسل خانہ، ٹھیک ہے نا، ادروائز اگر باہر ہو تو پھر طبیعت کی بشاشی کے لیے بھی آپ باہر نہیں جائیں گے، صرف غسل فرض ہونے کی صورت میں جائیں گے، ادروائز نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہے احتیاط، یعنی کہ ان چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ یعنی کہ احتیاط کی ضرورت ہے، بعض ہمارے دوست اس میں بالکل بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مطلب ہمارا غسل کے حوالے سے اور مسجد کے حدود کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں، ہاں یہ ہو گیا۔ اب اس میں یہ چیزیں احتیاط کریں۔ اچھا، اگلا جو اسٹیپ ہے ہمارا، اگلے جو مسائل ہیں اس میں جو ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ کوشش کرے کہ اس کا سارا وقت عبادت میں ہی گزرے، کیونکہ یہ کس لیے گیا ہے؟ یہ گیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بے شک۔ تو عموماً وقار بھائی ہمارے ہاں جو اس ٹائم اعتکاف کے اندر حالات ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ بالکل ایسے ایک عرصے سے معتکفین جو بیٹھ رہے ہوتے ہیں، میری مسجد میں بیٹھتے ہیں معتکفین، تو مطلب یہ کہ ان کے دوست آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی مسجد میں آ کر گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہی مسجد میں آ کر کے وہ ہاں ہو اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دنیاوی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کے توسل سے، آپ کے دولت رمضان ٹرانسمیشن کے توسل سے میں ان تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ، کیونکہ یہ اعتکاف فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ اعتکاف جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے آپ، اور آپ اعتکاف میں جا کر بھی وہی باتیں، وہی دنیاوی باتیں، وہی شرارتیں اور وہی کام کریں گے، دنیاوی باتیں کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں، کہ آپ اس کی جو لوازمات ہیں جب آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، اس کے تقدس کو آپ بجا نہیں لا سکتے، اس کو جو ہے وہ اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو احترام ہیں، اس کو آپ بجا نہیں لا سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مسجد میں گئے، اعتکاف بیٹھے، اور پھر آپ نے اپنے بے ادبی، اس مسجد کی بے ادبی کر دی، اس کے تقدس کو پامال کر دیا، گپے لگاتے رہے، اور اس میں جناب صاحب آپ نے آپس میں لڑائی جھگڑے کیے، گالی گلوچ کی، غیبتیں کی، چغلیاں کی، اب بجائے یہ کہ آپ اپنے آپ کو بخشوانے گئے تھے، اللہ کو راضی کرنے گئے تھے، تو آپ الٹا اللہ کو ناراض کر کے آ رہے ہیں۔ گئے تھے یار اپنے گناہ بخشوا کے آئیں، کیونکہ اعتکاف میں نے بھی روایت پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سارے گناہ پیچھے بخشے جاتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، لیکن
اب ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. گئے تھے بخشوانے کے لیے, الٹا اور گناہوں گٹھڑی سب باندھ کے ناصب آپ لے کے آ جائیں. یہ اکثر عموماً یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اس میں اگر ایک عام سی بات یہ ہے کہ لوگ اعتکاف کے لیے اے سی والی مسجد ڈھونڈتے ہیں گرمیوں میں. یہ عموماً دیکھا جاتا ہے. جس مسجد میں اے سی ہوتا ہے وہاں زیادہ لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں. جس مسجد میں اے سی نہیں ہوتا وہاں چند لوگ, 2-3 لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے. پھر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے ٹائم وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کو دیکھا جائے یا تو وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں یا تو وہ جو ہے نا سو رہے ہوتے ہیں. بہت کم ظاہر ہے کہ یا تو جس طرح آپ نے بتایا کہ دوست احباب ان کے آگے بیٹھ جاتے ہیں تو دنیاوی جو ہے نا وہ گپوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا, اس میں ایک سوال اور بھی آ رہا ہے, اس میں اور چیزیں بھی ظاہر ہے کہ آپ ڈیفائن کریں گے اس کے اندر جو ہیں. تو ایک سوال ابھی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا, وہ یہ کہ موبائل, اینڈرائڈ موبائل ہو یا کوئی بھی موبائل فون ہو, کیونکہ ہم دنیا سے تو کٹ رہے ہیں نا. ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. تو یہ موبائل لے کے جانا ٹھیک ہے اعتکاف میں؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ موبائل مسجدوں میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف کی اس میں. تو یہ لے جانا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں وقار بھائی یہی کہوں گا کہ جو اعتکاف میں جا رہے ہیں تو وہ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے کٹ آف ہو کے جا رہے ہیں, بالکل تعلق ختم کر کے جا رہے ہیں, قطع تعلق کر کے جا رہے ہیں. وہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ موبائل کو ساتھ لے کر جائیں گے تو موبائل کو لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ شیطان تو کچے قید ہیں, لیکن وہ جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ انسان کے اندر باقی رہتے ہیں. مطلب جب بخار ہوتا ہے نا, بخار بندے کو بخار چلا جائے نا تو کچھ دن بخار رہے تو چلا جائے تو پھر کچھ دن تک اس کے اثرات منہ میں رہتے ہیں. ذائقہ جو ہے نا منہ کڑوا رہتا ہے, وہ اثرات باقی چھوڑ جاتا ہے اپنے کئی دن تک وہ اثرات. اس طرح 11 مہینے جو شخص گناہوں میں مبتلا رہتا ہے, 11 مہینے وہ رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ تو اس میں تو شیطان قید کر دیا گیا. اب انسان اس میں بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ گناہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, نافرمانی رب کی اس ماہ میں بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو 11 ماہ رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ تاثر, وہ اثر ان کے اندر باقی ہوتا ہے. اس لیے وہ شیطان تو قید ہو گیا, وہ تو زنجیر سے جکڑ دیا گیا, لیکن اثرات اس کے اندر وہ گناہوں کے باقی ہوتے ہیں, اس لیے وہ لت اس کو پڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ کوشش یہی ہو کہ میں یہ کہوں گا آپ کے توسل سے جتنے بھی معتکفین بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ اعتکاف کرنے والے, موبائل لے کے نہ جائیں. اگر آپ اپنی مسجد محلے کی مسجد میں بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو آپ کے وہ جو امام مسجد ہوں گے ان کا نمبر آپ گھر دے دیں. اگر کوئی ضرورت پڑے تو آپ ان کے نمبر پہ کال کر کے آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے, اور بالفرض بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو, ایک چھوٹا موبائل لے لیں, اینڈرائڈ موبائل نہ ہو آپ کے پاس. اور اینڈرائڈ موبائل لے کے جانا بھی ہے تو بھی کوشش کریں کہ اس میں آپ اینڈرائڈ موبائل کو اس کا استعمال صحیح کریں. آپ یعنی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے, اس میں قرآن پاک تو ویسے مسجد میں ہوتا ہی ہے, آپ نے کوئی دینی کتاب کو مطالعہ کرنا ہے اس کے اندر, یعنی اب اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے, ایسا نہیں کہ اس کا نیگیٹو بھی یوز ہوتا ہے, لیکن انسان کے اپنے مائنڈ پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو یوز کرے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اول تو لے کے نہ جائیں, کیونکہ ہم لاغر ہیں, کمزور ہیں, ہم جو اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو رکھ کے جائیں تاکہ اس کی طرف توجہ جائے ہی نہ. آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنا وقت درود پاک میں سارا صرف کریں. جب آپ نے دھرنا ہی اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے, اس کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے, تو پھر دنیا اور دنیا والوں سے کیا تعلق آپ کا؟ پھر وہاں تعلق 10 دن کے لیے آپ ختم ہو گئے, آپ دنیا سے کٹ آف ہو گئے. تو موبائل نہ لے کے جائیں والا تو یہی ہے کہ وہ موبائل لے کے نہ جائیں. لے کے جانا بھی ہے رابطہ رکھنے کے لیے, چیزیں منگوانے کے لیے, بعض کا کپڑے منگوانے ہوتے ہیں, کھانا منگوانا ہوتا ہے, کوئی بھی ہوتا ہے, وہ چھوٹا موبائل لے جائیں. وہ تو عموماً ویسے بھی ان کی افطاری آتی ہے گھر سے, ہر روز افطاری آتی ہے, تو وہ تو اس ٹائم بھی کہا جاتا ہے کہ میرے لیے یہ کوئی چیز لے آنا, میرے لیے بالکل. تو لازمی تھوڑی. اب فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا کہ موبائل اگر اینڈرائڈ لے جاتے ہیں, کہ بندہ ٹک ٹاک کھول کے بیٹھ جائے اور کہے جی میں اسلامک باتیں سن رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو بات تو وہی آ گئی بھائی, آپ پھر وہ باہر ہی بیٹھ کے سن لو, کیوں مسجد میں بیٹھ کے آپ وہ جو ہے نا ٹک ٹاک پہ اسلامک باتیں سننی ہے. تو ویسے ہی میں نے ایک پوائنٹ کیا کہ بہتر تو یہی ہے کہ لے کے نہ جایا جائے, دنیا سے کٹ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. دنیا سے کٹ جو دوست آ جاتے ہیں نا, اب دوست بھی آ کے نا وہاں جمع ٹھرکاتے ہیں. وہ میرے تو یہ نہیں کہ یہ تجرباتی باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مجھے دیکھ کے نا کڑن سی ہو رہی ہوتی ہے. میں نے کہا یار کیوں یار آپ لوگ یہ کر رہے ہو یار. میں منع بھی کرتا ہوں ان کو, میں نے کئی مرتبہ ان کو ٹوکا بھی ہے, منع بھی کیا. میں نے کہا یار خوف خدا کرو, یہ دوستی کرنی ہے تو پھر بھائی چلے جاؤ باہر. آپ تم یہاں رب سے ناطہ جوڑنے آئے ہو دوستوں سے, وہ 10 دیں گے تم دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے, تو کیا فائدہ تمہارا یہاں بیٹھنے کا. گھر والے آ رہے ہیں, اچھا اس کی والدہ, بھائی 10 دن کے لیے کیا ہے, والدہ کیا ہو گیا نہیں ملے گے تو وہ مسجد میں آ جاتی ملنے کے لیے.
ارے بھائی کیا یار یہ مطلب ہے کہ مذاق بنایا تم لوگوں نے. 10 دن ہے کوئی زیادہ تو نہیں ہے. اب ایک سال 2 سال کے لیے ویزا لگا کے چلے جاتے ہیں باہر, تبھی تو نہیں ملتے نا. تو پیسے کمانے کے لیے اتنی قربانی دے دیتے ہیں. یہ 10 دن اللہ کی بارگاہ بیٹھنے کے لیے مطلب ان کو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں, جدائی برداشت نہیں ہو رہی, جی یہ ہو رہا ہے, جی وہ ہو رہا ہے. ارے بھائی اس کو 10 دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے, جس مقصد کے لیے آیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. اچھا اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے مبارکباد دینے والا. اکثر کوئی دوست بیٹھ جائے تو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو مبارکباد دینے کہ بھائی بہت بہت مبارک ہو. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. نہیں ہے نا بالکل. تو یہ تو جب وہ اعتکاف سے اٹھ جائے تو تب آپ مبارکباد دے دیں تو تب تو چلو اچھا بھی لگتا ہے. یہ کیا ہے کہ ہر روز پہنچ جائیں 4 دوست کے بھائی مبارک ہو, دوسرے دن اس کے پھر 4 دوست آ رہے ہیں مبارک ہو. 1-2 دفعہ میں بھی گیا ہوں, پھر اس کے بعد میں نے بھی احتیاط کی کہ میں نے کہا جب پورا ہو جائے گا اعتکاف تب جا کے دے دیں گے, تب ہار بھی پہنا دیں گے جس طرح خوشی کے ایک لمحات ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اس کے اندر نا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ افطاری کا بھی ٹائم آ رہا ہے قریب. تو ایک ہے اعتکاف ٹوٹتا کیسے ہے. ایک تو ہم نے شروع میں کہا کہ مسجد کی حدود سے اگر ہم باہر چلے گئے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اعتکاف اور کن چیزوں سے جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے, یہ ذرا آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتا دیں. چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. یہ بعض معتکفین جو ہوتے ہیں ان کو نسوار کی اور سگریٹ کی عادت ہوتی ہے, تو وہ بار بار اصرار کرتے ہیں مسجد کی انتظامیہ سے, یا پھر ویسے ایک وہ نسوار وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بالکل جی, یہ بھی ایک یہ بھی ایک اچھا سوال ہے, اچھا پوائنٹ ریز کیا اچھا پوائنٹ ہے, یہ سوال ہے. اور عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ینگ جنریشن ہمارے اس ٹائم جو نشے پہ لگی ہوئی ہے نا, سگریٹ اور بیڑا اور پان پتہ نہیں کیا کیا نسوار وغیرہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا. عموماً مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا جو وضو خانے ہوتے ہیں نا اس میں نسوار کی جو نا وہ گولیاں پڑی ہوتی ہیں. بالکل ایسی ہے اور بہت زیادہ پڑی ہوتی ہیں. لیکن اب اس میں یہ دیکھ لیں چونکہ نسوار اس سے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے, سگریٹ جو ہے اس سے بھی منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے. بالکل یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, یاد رکھیے گا کہ اولاً تو ان کو اجازت ہے ہی نہیں کہ مسجد کی حدود کے اندر یہ سگریٹ پئیں, کیونکہ فنائے مسجد کا حکم بھی مسجد کا ہی حکم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ انطہرا بیتیا, کہ تم میرے گھر کو صاف کرو, پاکیزہ کرو, پاک کرو, ان کو ستھرا کرو اس کو. تو ستھرا سے کیا مراد ہے؟ ستھرے ہونے سے مراد یعنی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو, ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہو میرا گھر, اس میں کسی قسم کی بدبودار چیز نہ آئے. تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو ایسی چیزوں سے پاک رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں اسمیل پیدا ہو, بدبو پیدا ہو. اب انسان جو سگریٹ پیتے ہیں, اب ہوتا یوں ہی, میں نے دیکھا ہے بعض اوقات وہ جائیں گے وضو خانے میں یا غسل خانے میں یا واش روم میں جا کر کے وہاں سگریٹ کش لگا رہے ہوں گے, وہ سگریٹ پی کے آئیں گے, اچھا پھر آگے کلی کر کے اندر مسجد میں آ جائیں گے. اب یہ یاد رکھیے گا شرعی مسئلہ ہے, یہ منہ میں اسمیل ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے. اب الٹا وہ گناہ کما رہا ہے, کیا وہ مطلب ہے کہ ثواب کمائے گا؟ کس لیے بھائی؟ اگر آپ سے سگریٹ نہیں چھوٹا تو پھر نہ بیٹھو, کیوں آپ مسجد کا تقدس پامال کر رہے ہیں؟ ویسے بھی 10 دن کے لیے کون سا کچھ ہو گیا ہے یا کچھ ہونے والا ہے ایسا؟ اگر تو ایسا مسئلہ ہے یا ایسی بیماری ہے کہ نہیں چھوٹتی تو پھر آپ نہ بیٹھے نا. ظاہر ہے کہ پھر آپ وہ بھی نہیں پورا کر رہے اور آپ دوسرے احکامات بھی پورے نہیں کر رہے. بالکل سگریٹ پینے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی, یہ نہ پئیں, کیونکہ اس صورت میں ایک تو منہ کی اسمیل ختم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اسی حالت میں وہ مسجد میں آئے گا, بیٹھے گا, منہ سے اسمیل آ رہی ہوگی, ایک تو ساتھ میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی, پھر فرشتوں کو اذیت ہو رہی ہوگی. فرشتے جو مسجد میں ہوتے ہیں تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ جب ہم قرات کرتے ہیں تو وہ فرشتے اپنے ہونٹ ہمارے ہونٹوں پہ رکھ لیتے ہیں, تو اب ان کو اذیت ہوتی ہے اس سے. منہ سے اگر اسمیل آ رہی ہو, اس لیے فرمایا کہ یعنی بدن سے یا منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے, اور مسجد میں داخل ہونا مکروہ تحریمی ہے. بالکل, عبادت کرنا مکروہ تحریم ہے اس صورت میں. تو یہ تو پھر غلط ہوا نا. اس لیے بالکل میں جتنے بھی اعتکاف والے بیٹھنا چاہ رہے ہیں, اگر ایسے دوست ہیں, ایسے بھائی ہمارے ہیں کہ جو سگریٹ کے عادی ہیں, اگر تو وہ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں تو اعتکاف میں بیٹھیں. اگر سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے تو مہربانی کریں آپ مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں, بجائے ثواب کی گناہ کما کے نہ لے آئیں آپ. جی نمانا آپ کو جی بالکل, جو بھی اسمیل والی چیز ہے, جو بھی اسمیل والی چیز ہے نا, کچا لہسن ہے, پیاز ہے, یعنی جو بھی بدبودار چیز ہے, اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے. یہ چیزیں کھا کے آپ مسجد میں نہ جائیں. افطار میں بھی کوشش کریں کہ بعض کا تو وہ دہی بلے آتے ہیں, اور دہی بلے میں پتہ کیا ہوتا ہے, یا چنا چاٹ آتی ہے, دہی بلے آتے ہیں. اب دہی بلے میں کچا پیاز ہوتا ہے, بعض کا سائلڈ کے طور پر لے آتے ہیں پیاز, میں نے دیکھا ہے. سر پورا افطاری میں ہم دیکھیں اگر تو نصر اللہ بھائی بڑے بڑے اہتمام ہوتے ہیں, سیلڈ اور یہ ساری چیزیں, افطاری تو ایک کھجور سے بھی ہو جاتی ہے.
تو ان چیزوں میں بالکل احتیاط کرنی ہے. کچا لہسن کچا پیاز جو ہے وہ مسجد میں کسی بھی صورت نہیں آنا چاہیے, وہ اس میں اسمیل ہوتی ہیں. اچھا اس میں اب یہ تو ہم نے تھوڑے مسائل کے اوپر بات کر لی, اب یہ ٹوٹتا کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں بالکل اس پر بھی. ٹوٹتا تو میں نے آپ کو عرض کیا, یا تو یہ کہ وہ شخص بیمار ہو گیا نا, بہت زیادہ بیمار ہو گیا نا, اب اعتکاف کی حالت میں ہے, بخار ہو گیا بہت زیادہ اس کو, یہ کوئی اور بیماری ہو سکتا. اب یا تو یہ کہ اولا تو کوشش کریں کہ وہیں پر ڈاکٹر کا ارینج کیا جائے, اس کے لیے اس کا علاج کیا جائے, اور اس کو جو ہے وہیں ٹریٹمنٹ اس کی جائے اگر ممکن ہو تو, تاکہ اس کا اعتکاف ضائع نہ ہو. پہلی صورت تو یہ ہے. اگر بالفرض نہیں ہوتا, یعنی وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھی اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا, اب چونکہ اب یہ ایک عذر آ گیا نا, اب اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اعتکاف توڑ دے. ٹھیک ہے. اس طرح گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے, قریبی فوتگی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, والدین میں سے یا بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی ایسا قریبی جن کا جس کا جانا ضروری ہے, تو پھر اس کے لیے بھی یہ اعتکاف توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف توڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتیں ہیں. ایک تو ہے کہ ان عذر کی بنا پر وہ اعتکاف توڑ دے گا. ٹھیک ہے. یا پھر ایسا مرض لاحق ہو گیا جس سے یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا اس کا آٹومیٹکلی. ایک دن بھی اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا. یعنی کہ کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اس کا. اب جب اعتکاف ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, یا اس نے توڑ دیا, تو اب اس صورت میں حکم شرع کیا ہے, یہ کیا کرے گا. اب باقی کا دن تو اب اس پر لازمی نہیں کہ اعتکاف کرے یا نہ کرے, چونکہ اب سنت اعتکاف اس کا ختم ہو گیا ہے. اب جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے نا, اب اس پر ایک دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا, اس کی قضا واجب ہو گئی اس کے اوپر. یعنی کہ ایک دن کا اعتکاف اور کرے گا اگر تو اس کا وہ اعتکاف ٹوٹ گیا, ان دنوں میں نہیں کرے گا, اس کے بعد رمضان میں نہیں کرے گا, رمضان کے بعد, یہ رمضان شریف کے بعد میں اس کی قضا دے گا اعتکاف کی, وہ ایک دن کی قضا اگر ٹوٹ گیا, اگر اس نے توڑ دیا اعتکاف نا, تو اب اس کو ایک دن کی قضا دینی پڑے گی رمضان شریف کے علاوہ کے دنوں میں, یعنی اگلے مہینے میں کسی بھی دن وہ اس کی قضا دے دے. اس کے لیے وہی شرائط ہیں, روزہ بھی رکھے گا, مغرب سے پہلے بیٹھے گا, روزہ رکھے گا, پھر اگلے دن بھی روزہ رکھے گا, اور پھر غروب آفتاب کے وقت وہ اٹھے گا. تو یہ اس کی قضا ہے. اچھا, جن مسائل کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ بھی تو اعتکاف ٹوٹنے کی وجہ بن سکتے ہیں. جی بالکل, یا بنتے ہیں. وہ بھی ہیں, جیسے اب وہ باہر نکل گیا, بات کر لی کسی سے, یا وہ جامع مسجد نہیں تھی, اب جمعے کے لیے وہ جا سکتا ہے باہر. یعنی مثال اس نے اعتکاف کیا ایسی مسجد میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا, لیکن قریبی اسی مسجد ہے, جو سب سے قریب مسجد ہے وہاں جائے گا یہ جمعہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں بھی کسی سے بات نہیں کرے گا, راستے میں کسی سے بات نہیں کرے گا. اگر اس سے بات کر لی یا رک گیا, بلا وجہ کسی رک گیا, یا کسی نے روک لیا, اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. تو اب اس میں اعتکاف اس کا نہیں رہے گا. لہٰذا اگلی دفعہ کیا کرے گا, وہ پھر وہ قضا دے گا اس کی. یہ تو کافی اچھا سلسلہ جو ہے نا آپ نے اعتکاف کے بارے میں اتنی ڈیٹیل بتائی, اور عموماً ہم انہی چیزوں کی کوتاہی دیکھتے ہیں ہمارے اپنے مسجدوں کے اندر. ظاہر ہے کہ رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, یا عموماً کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں اعتکاف بیٹھنا بہت آسان ہے انہی چیزوں کو دیکھ کے. حالانکہ ان احکامات کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر اگر وہ اس چیز کو دیکھیں, کریں کام, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا احکامات ہیں اعتکاف کے متعلق. اور یہ تو کافی اچھی ہماری ڈسکشن رہی, اور امید ہے جو آڈینس بھی ساری دیکھ رہی ہوگی ان کو بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. دعا کروا دیں. آخر میں اگر ایک بات میں کر دوں, جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ, چونکہ یہ اعتکاف والے بھائیوں کو میں کہتا ہوں جو اعتکاف میں بیٹھیں گے, ہماری بہنیں مائیں یا جو بھی ہمارے بھائی دوست احباب جو بیٹھیں گے اعتکاف میں, تو ان کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اللہ کی بارگاہ بیٹھنا تو اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں, اور کوشش کریں, آپ کو یہ بہت پیارا موقع ملا ہے شب بیداری کرنے کا. بے شک یہ شب بیداری کرنے کا بہت پیارا موقع ملا ہے. اور شب بیداری کرنے کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع, ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں مومنین کی, یعنی کامل ایمان والوں کی یہ وصف ہے کہ مومن جو کامل مومن ہوتا ہے اس کا یہ وصف ہے کہ وہ رات کے وقت رب کی عبادت کرتا ہے, وہ اپنے خواب کو, اپنے آرام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے.
اور ان کی کروٹیں جو ہیں وہ خوابگاہوں سے جدا ہو جاتی ہیں. تو یہ صحابہ کرام جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے نا تو تہجد کی نماز ادا کرتے تھے, تو ان کی جو ہے نا وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضور کے صحابہ جو ہیں یہ اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا, پھر ان پر انعام کیا ملے گا ان کو؟ اچھا, ان پر انعام جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ان کو انعام دے گا نا, فرمایا فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ ان کو جو انعام اللہ تعالیٰ دے گا, یعنی شب بیداری کرنے والوں کو, اور اب اللہ نے جن کو مال دیا اپنے اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں, اللہ ان کو انعام کیا دے گا؟ میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ انعام دے گا کہ کسی جی کو معلوم نہیں ہے, کسی آنکھ کی ٹھنڈک, یعنی کہ کسی آنکھ کو معلوم نہیں ہے جو ٹھنڈک اللہ نے ان کے لیے, جو نعمت اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اپنے دستے قدرت سے نعمت تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. نہ آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی نعمت تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ میں تمام معتکفین سے کہوں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں, اور اعتکاف کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کریں, درود پاک پڑھیں, تلاوت کلام پاک کریں, شب بیداری کریں, نوافل پڑھیں, صلوات و تسبیح پڑھیں, استغفار کریں. انشاءاللہ پھر دیکھیے گا جب آپ اعتکاف سے اٹھیں گے نا تو پھر آپ کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یار یہ واقعی اعتکاف سے اٹھ کر آیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے کریم اللہ, آج 19 رمضان اور کل 20 رمضان المبارک ہے, اور لوگ اعتکاف بیٹھیں گے, اور آج ہم نے اعتکاف کے حوالے سے ہی سماعت کیا, اور اعتکاف کے احکام کے حوالے سے, اس کے فضائل کے اعتبار سے ہم نے آج کی دولت رمضان ٹرانسمیشن میں یہ سب کچھ ہم نے سنا. یا رب العالمین, جو ہمارے بھائی مائیں بہنیں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھ رہی ہیں, اللہ کریم ان سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جس طرح سے ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق اس کے احکام کو سیکھا آج کے اس دولت رمضان ٹرانسمیشن میں, یا رب العالمین ہمیں بالکل اسی طرح ہی اپنے اعتکاف کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ کریم جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کی مدد فرما, اور ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, بلکہ ہمارے ساتھ پہلے ایک حافظ بھائی بھی تھے, ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ لوگ آئے. نصر اللہ بھائی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ دوسری دفعہ جو ہے نا تشریف لے کر آئے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں. اور جو بھی لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں, یہ ٹاپکس آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ لے کے آتے ہیں کہ تاکہ آپ کچھ سیکھ لیں, کچھ سمجھ جائیں, اور اگر ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو ہم ان سے سیکھیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ میں خود اگر یہاں بیٹھا کچھ چیزیں سیکھ رہا ہوں, اور میری کوشش یہ ہے کہ وہاں بیٹھے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں. اور اعتکاف ایک ایسا مسئلہ ہے, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ صرف لوگوں کو پتہ ہے, مسجد میں جا کر 10 دن بیٹھ جانا جو ہے نا اس کو اعتکاف سمجھتے ہیں ہم, لیکن اس کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ کیا احکامات ہیں, کس طرح اعتکاف ٹوٹتا ہے. کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے پوری چیزوں کو جو ہے نا اس کے اندر کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے نا سمجھ سکیں, تاکہ ہمیں کچھ چیزیں پتہ چل جائیں کہ آخر ہم نے اعتکاف کے اندر کن احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے ہم نے, اور کس طرح ہمارا اعتکاف جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.